بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلوع اسلام۔ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتا بھی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی، عروق مردائے مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارا بھی، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق آرابی، اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل، نوارا تلخ تر میزن چزو کے نغمہ کمیابی، تڑپ سہنے چمن میں آشیاں میں شاخ ساروں میں، جدا پارے سے ہو سکتی نہیں تقدیر سیما بھی، وہ چشم پاک بھی کیوں زینت برگستواں دیکھے، نظر آتی ہے جس کو برد غازی کی جگر تابی، ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے۔ یہ نظم 1923 میں حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں علامہ صاحب نے خود پڑھی تھی۔ اس نظم کا پس منظر عام طور پر کرنل مصطفیٰ کمال کا یونانی افواج کو شکست دے کر ترکی پر ان کے حملے کو پسپا کر دینا ہے۔ اس واقعے کو علامہ صاحب نے اپنی مشرقی اقوام کو ایک ولولہ انگیز پیغام دینے کا ذریعہ بنایا ہے۔ علامہ صاحب کے نزدیک یہ وقت مغرب کے زوال اور مشرق کے عروج کا نقطہ آغاز ہے۔ اب پوری دنیا میں مسلمانوں کے جاگنے کا وقت ہے جو عرصہ دراز سے ذلت و پستی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ نظم آج بھی ہمارے لیے موٹیویشن اور جذبہ لیے ہوئے ہے۔ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتا بھی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی۔ اس نظم کے پہلے شعر میں سوئی ہوئی امت مسلمہ کو ایک روشن صبح کی خوشخبری سناتے ہوئے اعلان کر دیا ہے کہ چونکہ اب ستاروں کی روشنی ماند پڑ چکی ہے اور سورج طلوع ہو رہا ہے، لہٰذا اب گہری نیند سے جاگنے کا وقت آ گیا ہے۔ چونکہ نیند علامت ہے موت کی اور رات علامت ہے تاریکی، اندھیرے اور جہالت کی، جس میں ستاروں کی حکمرانی ہوتی ہے، ایسے میں اکثر لوگ خواب غفلت میں مردوں کی طرح پڑے رہتے ہیں، اور اگر کچھ لوگ رات کے وقت جنگلوں اور بیابانوں میں بے سر و سامانی کی حالت میں سفر کر رہے ہوں تو وہ راستے کی تلاش کے لیے سورج کی عدم موجودگی میں ستاروں کی مدھم روشنی اور رہنمائی سے ہی کام لینے پر مجبور ہوتے ہیں، جس میں بھٹکنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ یاد رہے، اقبال کے نزدیک مغرب کا علم ستاروں کا مدھم اجالا اور اسلام کی تعلیمات سورج کی چکا چوند روشنی کی مانند ہے۔ عروق مردائے مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارابی۔ چونکہ مسلمانوں کے تمام ممالک پر یورپی اقوام کا قبضہ ہو چکا تھا اور امت کا اخلاقی، معاشی، معاشرتی، سیاسی اور علمی طور پر دیوالیہ نکل چکا تھا، جس کے نتیجے میں مشرق یعنی اسلام کے گہوارے کو مردہ قرار دیا جا چکا تھا کہ جس میں زندگی کے کوئی آثار باقی نہ تھے۔ مولانا حالی کے الفاظ میں، پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ ایسے میں حضرت علامہ اقبال نے وہ دعویٰ کر دیا کہ جس کو بڑے سے بڑا حکیم اور ڈاکٹر، حتیٰ کہ بو علی سینا جو دنیا اسلام کے ممتاز طبیب اور فلسفی ہیں،
ان کا شمار سنہری دور کے سب سے اہم مفکرین اور ادیبوں میں کیا جاتا ہے۔ ان کی تصانیف کی تعداد 450 ہے، جن میں سے 40 میڈیکل سائنس کے موضوع پر لکھی گئی ہیں۔ اور فارابی ترکستان کے مقام فاراب میں 872 میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام محمد بن ترکھان ابو نصر تھا۔ انہوں نے طب، علم ریاضی، فلسفہ اور موسیقی میں تحقیق و تحاریر لکھیں۔ منطق کی علمی گروہ بندی کی۔ ان کو ارسطو کے بعد دوسرا بڑا فلسفی بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے علم طبیعیات میں وجود خلا پر اہم تحقیقات کی۔ وہ اس کے علاوہ ماہر عمرانیات، سیاسیات اور موسیقیات بھی تھے۔ اقبال کے دعوے کے مطابق اقوام مشرق جن کے جسم کی رگیں مر چکی ہیں، ان کی مردہ رگوں میں پھر زندگی کا خون گردش کرنے لگا ہے، اور وہ مردہ ہاتھ، مردہ بازو، مردہ پاؤں اور مردہ ٹانگیں پھر سے حرکت کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، اور مشرق کا مردہ جسم زندہ ہو کر نہ صرف اپنے پاؤں پر چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا ہے، بلکہ اب وہ اپنی عظمت رفتہ کو بحال کر کے ایک باعزت مقام حاصل کرنے کی جد و جہد کرنے والا ہے۔ اقبال نے کہا ہے کہ میرے اس دعوے کو سینا اور فارابی جیسے ماہرین طب اپنے میڈیکل علم کی روشنی میں نہ تو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی مان سکتے ہیں۔ مشرق وہ دنیا اسلام ہے جس کے بارے میں نظم خضر راہ میں کہا تھا کہ کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز، لے گئے تثلیث کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز، ہو گئی رسوا زمانے میں کلاہ لالا رنگ، جو سراپا ناز تھے ہیں آج مجبور نیاز، لے رہا ہے میں فروشان فرنگستان سے پارس، وہ میں سرکش حرارت جس کی ہے مینا گداز، حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح کر دیتا ہے سونے کو گاز، ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو، مضطرب تو ہے کہ تیرا دل نہیں دانائے راز۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دنیا اسلام جو مفلوج ہو کر عضو معطل بن چکا تھا، اس کے جسم کی رگیں جو خون زندگی سے خالی ہو کر مردہ ہو گئی تھیں، اب وہی رگیں زندہ ہو رہی ہیں اور ان میں خون گردش کرنے لگا ہے۔ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ اگر کوئی دریا پرسکون ہو تو اس میں موجود سیپ دریا کی تہہ میں ہی پڑی رہتی ہے، جس میں موتی پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں، مگر جب دریا میں طوفان اٹھتا ہے تو وہ تہہ میں پڑی ہوئی سیپ کو اٹھا کر پانی کی سطح پر لے آتا ہے، اور اس سطح پر صدف کا منہ کھلنے سے اس میں بارش کا قطرہ داخل ہو جاتا ہے، جو بعد میں قیمتی موتی بنتا ہے۔ ایسے ہی یہ امت اسلامی تعلیمات سے بے خبر ہو کر گہری نیند سو رہی تھی، مگر جب مغرب سے یورپی اقوام کا طوفان مشرق اور اسلام پر حملہ آور ہوا تو اس نے مسلمانوں کی سیاسی، معاشی، معاشرتی اور سائنسی علوم کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور دنیا کو ایک نئی سائنس، نیا سیاسی، معاشی، معاشرتی نظام، نئی تہذیب و تمدن سے متعارف کروا دیا، جس کے نتیجے میں وہ نام نہاد مسلمان جاگے اور اپنے آباء و اجداد کے صحیح اسلام اور قرآن کی طرف رجوع کرنے لگے، اور اب وہی مسلمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو زندہ کر کے اسے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی فکر میں سرگرداں ہو گئے ہیں۔ اس طرح مغرب کے طوفان کا یہ تلاطم مسلمانوں کو گہری نیند سے جگانے کا ذریعہ بن گیا ہے، جس کے نتیجے میں عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق آرابی۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے ایک اور پیشن گوئی کی ہے کہ مسلمانوں کی بے چینی، تڑپ اور اضطراب دیکھ کر
اب اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت جوش میں آ چکی ہے، جس کے نتیجے میں اب دنیا بھر کے مسلمانوں کو سلطنت عثمانیہ جیسی شان و شوکت اور بے خوف قیادت ملے گی، جس سے وہ مشکل فیصلے کر کے ان پر عمل درآمد کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیں گے۔ انہیں ہندوستانیوں جیسا علمی ذہن عطا ہوگا جس سے وہ دنیا بھر کے جدید علوم و فنون پر عبور پا لیں گے، اور عربوں جیسا فن اظہار و تقریر عطا ہوگا جس سے وہ دنیا بھر میں اسلام کا موقف دلیل اور حسن بیان کے ساتھ واضح کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ 3 خوبیاں عطا ہوں گی تو مسلمان پوری دنیا پر اسلامی تعلیمات کا جھنڈا لہرا دیں گے۔ اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل، نوارا تلخ تر میزن چزو کے نغمہ کمیابی۔ علامہ صاحب نے خود کو کئی اشعار میں بلبل یا عندلیب کی علامت کہا ہے۔ یہ شعر بھی ان میں سے ایک ہے۔ بلبل کا کام یہ ہے کہ وہ صبح سویرے باغ میں جا کر زور زور سے چہچہاتا ہے۔ اقبال نے اس علامت کو ایک مقصد کے طور پر استعمال کر کے کہا ہے کہ بلبل کا چہچہانا دراصل سوئے ہوئے غنچوں کو نیند سے جگانا ہے اور ان کی صلاحیتوں کو نکھار کر ایک حسین پھول میں بدلنا ہوتا ہے، مگر کچھ غنچے نیند کے زیر اثر رہ کر دھیمے اور میٹھے نغموں سے بیدار نہیں ہوتے۔ یہاں علامہ صاحب خود کو بلبل اور مسلمانوں کو غنچے کہتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ایسے نیند کے ماتوں کو جگا کر کھڑا کرنے کے لیے اپنی آواز کو مزید درست، بلند اور کرخت کر دو، جیسا کہ نظم شکوہ کے آخر میں علامہ صاحب نے اپنے لیے کہا ہے کہ ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک، قمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئیں، پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشاں بھی ہوئیں، وہ پرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئیں، ڈالیاں پیرہنے برگ سے اریاں بھی ہوئیں، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی، لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں، کتنے بے تاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں، اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں، چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگے درا سے دل ہوں، یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی بادئے دیرینہ کے پیاسے دل ہوں، عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری، اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل، نوارا تلخ تر میزن چزو کے نغمہ کمیابی۔ آگے بلبل ہی کی زبانی فرماتے ہیں، تڑپ سہنے چمن میں آشیاں میں شاخ ساروں میں، جدا پارے سے ہو سکتی نہیں تقدیر سیما بھی۔ پارے کی فطرت یہ ہے کہ اس میں ہر وقت پھرتی، چالاکی، شوخی اور جوش و خروش زور و شور سے موجود رہتا ہے۔ ایسی ہی پھرتی، چالاکی، شوخی، جوش و خروش میں نے باغات میں، آشیانوں میں اور درختوں کی شاخوں میں بھی دیکھا ہے۔ مسلمان امت بھی پارے جیسی فطرت کی حامل ہے جو اسلام جیسی انقلابی سوچ کی روشنی میں کبھی آرام سے نہیں بیٹھ سکتی۔ اب مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ امت مسلمہ کے باغ کے صحنوں میں، گھروں میں اور الغرض تمام شعبوں میں ایک عظیم انقلاب برپا ہونے کو ہے۔ وہ چشمے پاک بھی کیوں زینت برگستواں دیکھے، نظر جس کو آتی ہے مرد غازی کی جگر تابی۔
عام طور پر جنگوں میں مد مقابل فوج کے سواروں کے گھوڑوں کی کاٹھی، رکاب اور لگام کی زیب و زینت اور اس پر لگے ہوئے حفاظتی اور آرائشی سامان سے ہی گھڑ سواروں کے جاہ و جلال کا اندازہ لگایا جاتا ہے، جبکہ امت مسلمہ میں غربت کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ بغیر کاٹھی گھوڑوں کی ننگی پیٹھوں پر سوار ہیں اور ان کے پاس لڑائی کا اسلحہ اور ساز و سامان بھی پورا موجود نہیں ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ میری آنکھ حقیقت بین ہے جو کھرے کھوٹے کی پہچان رکھتی ہے۔ میری نگاہ میں دشمن کے اس جنگی ساز و سامان کی حیثیت صرف دکھاوے کی ہے، اور میری نگاہ تو غازی مردوں کے جگر کی چمک اور روشنی کو دیکھ رہی ہے، جس کے زور پر انہوں نے مقابلہ کرنا ہے اور اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن کو زیر کرنا ہے۔ جیسا کہ فرمایا، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو بندہ مومن کے جذبے کا قدردان ہے، اور ابلیس جنگی ساز و سامان کی نمود و نمائش پر تکیہ لگائے بیٹھا ہے۔ ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے۔ علامہ صاحب کا یہ عمومی اسلوب ہے کہ وہ امت کو جگانے کی کوشش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلا کر امت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میرا کام صرف محنت کرنا ہے اور محنت کا رنگ لانا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسا کہ ساقی نامہ میں گڑ گڑا کر خدا کے حضور التجا کرتے ہیں، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر، میرے دیدہ تر کی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں، میرے نالہ نیم شب کا نیاز، میری خلوت و انجمن کا گداز، امنگیں میری آرزوئیں میری، امیدیں میری جستجوئیں میری، میرا دل میری رزم گاہ حیات، گمانوں کے لشکر یقین کا ثبات، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے، ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے۔ اس شعر میں بھی یہ دعا کی ہے کہ اے رب العزت، یہ امت تیرے نبی کے ہاتھوں کا لگایا ہوا ایک لالے کا پھول ہے۔ لالا سرخ رنگ کا ایک پھول ہے جس میں سیاہ داغ ہوتا ہے۔ لالا علامت ہے مسلمان کی، اور سیاہ داغ علامت ہے ایک مسلمان کے دل کی جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوز میں جلتا ہے۔ علامہ صاحب دعا گو ہیں کہ اے اللہ، میری التجا یہ ہے کہ مسلمانوں کے دل میں اپنے دین کی محبت اور لگن کا ایک چراغ روشن کر دے، جس کے جلنے سے اسلام کا نور، رنگ اور خوشبو پوری دنیا میں پھیل جائے، اور اس دنیا کے چمن کا ایک ایک انسان تیری امت کی عظمت کی بحالی کے منظر کا چشمدید گواہ بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دیکھتے رہیں، شیئر کریں۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔